زندگی میں خوشیوں کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، حالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن حالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر نیا دن ہر ایک نیا سبق دیتا ہے، اور آج تک جو کچھ سیکھا ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ غیروں کو اپنا بنانا کوئی مشکل نہیں، لیکن اپنوں کو اپنا بنانا بہت مشکل ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ رستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں، جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ لوگ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی، تو یاد رکھنا آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ قدر جس نے نہیں کرنی، اس نے نہیں کرنی۔ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ جس طرح آپ لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو ٹولتے ہیں، اسی طرح اپنے الفاظ کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے ٹولیے، اس لیے کہ جس طرح کپڑے آپ کی ذوق کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح الفاظ آپ کی مثبت اور منفی کا پتہ دیتے ہیں۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ ان تمام رشتوں کا تحتہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری جدوجہد صرف اسی زندگی کے لیے ہے، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دل کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔
کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ضعف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان دو باتوں میں خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی زندگی سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات، جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہوگی تو آپ سے چھین لی جائے گی، اور دوسری بات، جو چیز آپ کے نصیب میں ہوگی وہ دو پہاڑوں کے درمیان پوشیدہ بھی ہوگی تو اللہ پاک اس کو لا کر آپ کو دے دے گا، کیونکہ ہمارے ذمہ صرف جستجو اور دعا کرنا ہے۔ اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیں، پھر اللہ پاک آپ کے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا۔